حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه. وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. بدء الخلق کے سلسلے میں اس سے قبل فلاسفہ اور صوفیہ کے نقطہ نظر سے نظریہ فیضان کو بیان کیا گیا، جس کے تحت مختلف انداز میں اللہ رب العزت کی ذات سے آغاز کائنات اور نشأت کائنات کے سلسلے میں بلا ارادہ وجود کائنات کی بات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کی ذات سے بغیر کسی ارادے کے ایک فیضان ہوا اور اسی فیضان کے ذریعے سے یہ کائنات وجود میں آئی، جس کے سلسلے میں مختلف فلاسفہ اور مفکرین نے مختلف باتیں بیان کی۔ بعض حضرات نے عقول عشرہ کا عقیدہ بیان کیا۔ عقول عشرہ کا عقیدہ بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے عقل اول کا صدور ہوا، جسے واجب الوجود لغیر کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات نے واجب الوجود لعلت بھی کہا ہے۔ پھر اس کے بعد واجب الوجود لغیر اور واجب الوجود لعلت سے نفس فلک صادر ہوا، اور پھر اس کے بعد نفس فلک سے جسم فلک صادر ہوا، پھر اس کے بعد عقل ثانی اور عقل ثالث کا صدور ہوا، جس سے فلک کے دوم کا صدور ہوا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے نفس فلک اور جسم فلک کا صدور ہوا، اور اس طرح سے اسی کے ذریعے سے ہیولہ کا صدور ہوا، اور ہیولہ کے ذریعے سے عقل فعال کا وجود ہوا، اور عقل فعال سے عالم نفسی کا اور عالم طبعی اور عالم جسمانی کا وجود ہوا۔ اس طرح سے انہوں نے مختلف انداز میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہے۔ تو یہ عقول عشرہ کا مسئلہ جو استاد الفارابی اور دیگر بہت سارے لوگوں نے بیان کیا، در حقیقت یہ کسی نہ کسی درجے میں فلسفہ یونان جو مادیت اور وثنیت سے متاثر ایک فلسفہ تھا، اس فلسفے سے متاثر ہو کر انہوں نے اس طرح کی باتیں بیان کی۔ البتہ ان فلاسفہ اور مسلمان فلاسفہ میں فرق یہ تھا کہ مسلمان فلاسفہ نے ہر جگہ پر اللہ کی ذات کو تسلیم کیا، اور ان فلاسفہ نے، جن کو فلاسفہ یونان کہا جاتا ہے، انہوں نے اللہ کی ذات کو تسلیم تو کیا، مگر کائنات کو اللہ کے ارادے کے بغیر وجود میں آئی، اس طرح کی بات انہوں نے بیان کی۔ ابو علی سینا نے بھی اس سلسلے میں یہ بات بیان کی کہ عقل سے براہ راست جسم متحرک وجود میں آیا، اور جسم متحرک سے نفس وجود میں آیا، اور اسی سے کائنات وجود میں آ گئی۔ اسی طریقے سے مسلمان فلاسفہ میں ایک مشہور جماعت گزری ہے جنہیں اخوان الصفا کہا جاتا ہے۔ یہ اخوان الصفا در حقیقت
اعتزال سے بہت زیادہ قریب تھے، تو انہوں نے بھی یہ بات بیان کی کہ عقل فعال سے نفس کلی کا وجود ہوا اور نفس کلی سے حیولہ کا وجود ہوا اور حیولہ سے صور مجردہ کا وجود ہوا، اور یہ سب کے سب اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک روحانی جوہر بسیط جو کلمت اللہ ہے اس کے قائم مقام ہے۔ تو یہاں تک کہ یہ جو باتیں بیان کی گئی یہ ان لوگوں کی ہے جن لوگوں کو نظریے فیضان کا حامل مانا جاتا ہے۔ دوسری جماعت جو نظریے عرفان کی قائل ہے، یہ نظریے عرفان کے جو قائلین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ تو ان کا کہنا ہے کہ مادی اور حقیقی دنیا کا فرق سب سے پہلے اسے جاننا ہوگا۔ تو ان کے مطابق کائنات اس کے دو رخ ہے، ایک ہے اس کا اصلی رخ اور دوسرا اس کا ظاہری رخ۔ کائنات کا جو اصلی رخ ہے اس میں کامل کائنات کلی وجود کے ساتھ پائی جاتی ہے، جہاں پر سکون اور ثبات لازم ہے، جبکہ کائنات کا جو ظاہری رخ ہے تو اس ظاہری رخ میں حرکت پائی جاتی ہے جو تغیر کو مستلزم ہے۔ تو کائنات کا پہلا ظہور جس کو حقیقی کہا جاتا ہے وہاں پر کائنات ساکن تھی، اور دوسرا رخ جس کو کائنات کا اظہار کہا جاتا ہے وہاں پر کائنات حرکت میں آئی۔ یہ افلاطون کا نظریہ ہے، اور افلاطون نے اسی لیے عالم حسی اور عالم مثال کا تصور پیش کیا۔ وہ کہتا ہے کہ عالم حسی میں کثرت ہے، یعنی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اور عالم مثال میں وحدت ہے، یعنی وہاں پر ایک ہی چیز پائی جاتی ہے۔ یعنی پہلے عالم مثال میں صرف کائنات کے کل کو اللہ رب العزت نے مثال میں وجود بخشا، پھر اس کے بعد اسے ظاہری طور پر مختلف مادوں کے ذریعے سے وجود بخشا گیا۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو جانور پائے جاتے ہیں یہ جانور کی اصل حقیقت نہیں بلکہ یہ مثال ہے۔ اس کا اپنا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جا رہی ہے یہ مثال ہے، اس کی حقیقت یہ کسی اور جگہ پر خالق کائنات کے یہاں پر موجود ہے۔ تو اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ عالم مثال میں کلیات کا وجود حقیقی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جگہ پر جو اس کا وجود ہے یہ صرف وجود ظاہری ہے۔ اس طرح سے اپنی عقل کے ذریعے سے ان لوگوں نے کائنات کی اس تخلیق کو جاننے کی کوشش کی۔ اسی لیے بہت سارے جو ہندو مذاہب ہیں ان کے عقائد اور نظریات کا بھی اگر جائزہ لیا جاوے تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جیسے ہندوؤں کا ایک مشہور فلسفی جس کو شنکر آچاریہ کہا جاتا ہے، 8-9ویں صدی میں گزرا ہے، اس کا عقیدہ کتابوں میں اس طرح سے ملتا ہے کہ برہما ہی تنہا حقیقت ہے، جبکہ باقی سب کچھ دھوکا اور دھوکا ہی ہے، ایک وہم اور خیال ہے۔ کائنات کی حقیقت برہما ہے جو منور بالذات ہے، جبکہ اس کی ظاہری صورت اگیان ہے۔
اور اگیان اس مکتب فکر میں غیر معین جہالت کا نام ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ تمام کے تمام لوگ قدیم زمانے کے فلسفوں سے متاثر ہو کر اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات ایک حقیقی ہے، ایک مثالی ہے، ایک ظاہری ہے اور ایک مثالی ہے، مگر حقیقت تک پہنچنے میں انہیں بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ ہمارے صوفیہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی، جن کا نقشبندی سلسلے کی طرح ان کا بھی سلسلہ سہروردی یا ایک مستقل سلسلہ ہے، انہوں نے اس کو عقلی انداز میں اور روحانی انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ دنیا میں جو وجود ہے یہ وجود در حقیقت حکمت متعالیہ کے ارادے سے، یعنی اللہ رب العزت کے ارادے سے دنیا کا وجود ہے، اور دنیا میں جو بھی چیزیں پائی جاتی ہے وہ صرف اور صرف اس کے ارادے ہی سے پائی جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سہروردی کے بعد ہمارے صوفیہ میں ابن عربی گزرے ہیں، اور ابن عربی نے وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا، جو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے جس کا سمجھنا ہر ایک کے بس کا نہیں۔ وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے، اس نظریے کی بنیاد پر غیر مقلدین ابن عربی کو مشرک اور کافر کہتے ہیں، اپنی بدستور اپنی عادت کے مطابق۔ حالانکہ ان کا یہ کہنا ہے وحدت الوجود کے نظریے کے ذریعے سے کہ ہر چیز میں صرف اور صرف اللہ کی ذات کار فرما ہے، اللہ کی ذات کے حکم کے علاوہ کوئی چیز دنیا میں اپنے ارادے سے کوئی چیز کر سکتی نہیں ہے۔ لہذا اس بنا پر انہوں نے وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا اور وہ توحید کو سمجھانا چاہتے تھے، مگر ہمارے غیر مقلدین حضرات سمجھتے نہیں ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی ان نظریات کو سمجھایا ہے، مگر یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ فلسفے اور ہندو فلسفے سے متاثر ہو کر، یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر صوفیہ نے خواہ مخواہ وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی الوہیت اور ربوبیت کو ثابت کرنا۔ البتہ انہوں نے جیسے وہ اس زمانے میں ان کے زمانے میں لوگ اس کا انکار کرتے تھے تو انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس کے بعد جب لوگوں کے سمجھنے کا انداز اور طریقہ 200-300 سال کے بعد بدلا تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا کہ اللہ کی ذات اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو اللہ کی ذات کو وہ ہر چیز میں جلوہ افروز پائے گا، اسے وہ نظر آئے گی کہ کائنات کی ہر چیز حیرت انگیز اپنے اندر حیران کر دینے والے امور کو لیے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے۔ الا کل شیء تدل علی انہ واحد، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے غیر مقلدین احباب ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں۔ بہرحال تو یہ عرفان کا جو نظریہ ہے، اس نظریے میں مسلمان فلاسفہ کی جو بات ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے غیر مسلم فلاسفہ ہے انہوں نے جو بات بیان کی ہے وہ الگ ہے۔ دونوں میں فرق یہی ہے کہ ایک طرف توحید کو ثابت کیا جاتا ہے اور دوسری طرف اللہ کی ذات اور کائنات کو اس سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ گزشتہ کل رات کی بات ہے کہ ہمارے ایک عرب دوست نے ایک کسی ہندوستان کے کسی سادھو سنت کا ویڈیو بھیجا اور کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ 2-3 منٹ کا تھا، تو میں نے جب اس کو دیکھا تو اس میں وہ کیا کہتا ہے، انگلش میں بولتا ہے وہ کہ یوگا کے ذریعے سے
ہمارا مقصد یہ ہے کہ انسان کس طرح سے خود الہ بن جائے. میں نے کہا کہ یہ نئی بدعت آئی تو کہا کہ یوگا کا مقصد یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور غور و فکر کرنے کے بعد اتنے بلند مرتبے پر پہنچ جائے مجاہدہ کر کر کہ وہ خود الہ بن جائے اور اسے کسی دوسرے الہ کی ضرورت نہیں. تو اس دنیا میں ایسے جب انسان وحی سے کٹ جاتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. بہرحال تو یعنی جتنی دنیا قیامت کے قریب ہوتی جائے گی ایسے ہی برائیاں شدت اختیار کرتی چلی جائے گی. میں نے بھی کل پہلی مرتبہ سنا, میں نے کہا کہ یہ نئی مصیبت آئی. بہرحال تو اس لیے دنیا کے تمام مذاہب میں اللہ کا تصور تو پایا جاتا ہے مگر اس تصور کی حقیقت میں بڑا فرق پایا جاتا ہے. فلاسفہ کے یہاں پر بھی تصور پایا جاتا ہے لیکن جیسا کہ نظریہ فیض اور نظریہ عرفان کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ وہ کس طرح سے اپنے نظریے کو بیان کرتے ہیں. اب ہمارے زمانے میں سائنسدانوں کا نظریہ فلاسفہ قدیم سے ہو کر اب ہم اپنے زمانے میں آتے ہیں تو اس زمانے میں جو نظریہ پایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جدید علوم میں خاص طور پر نظریاتی فزکس نے کثرت کی اصل جس طرح وحدت قرار دی اسے بگ بانگ کا نظریہ کہا جاتا ہے. نظریہ بگ بانگ جس کو انفجار عظیم اور اردو زبان میں عظیم دھماکہ کہا جاتا ہے. اس بگ بانگ کے نظریے کے ذریعے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ کائنات ایک غبارے کے مانند ہے جو مسلسل پھیل رہی ہے اور کہکشاؤں کا باہمی فاصلہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ واضح رہے کہ بگ بانگ کے سلسلے میں خود فزکس کے ماہرین کا اختلاف پایا جاتا ہے. یہ ہم کو کہتے ہیں کہ ہمیں فقہا اختلاف کرتے ہیں, مفسرین اختلاف کرتے ہیں, لیکن ان کے یہاں پر اختلاف اصل الاصول میں پایا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو پھر بھی فروع کے اندر میں اختلاف پایا جاتا ہے اور اصول میں اصل الاصول میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے, دیگر اصولوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ دھماکے سے کائنات وجود میں آئی. دوسری ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ بگ بانگ کا مطلب دھماکہ نہیں بلکہ ایک خاص تناسب سے غبارہ نما کائنات کا پھیلاؤ ہے جس کی وجہ سے ماہرین فزکس کی ایک جماعت مثلا اسٹیفن ہاکنگ وغیرہ کے نزدیک قوانین فطرت لو آف نیچر کے ذریعے سے کائنات کا پورا نظام چلتا ہے اور انہی قوانین کو ہی کائنات کی علت یا آسان الفاظ میں وجود کی حقیقت قرار دیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے جو عصر حاضر میں جو سائنس ہے, اس سائنس نے قدیم سائنس سے اختلاف کیا. ان دونوں کا بنیادی اختلاف کس چیز میں ہے؟ بنیادی اختلاف اس چیز میں ہے کہ پہلے جو فلاسفہ تھے یہ فلاسفہ کسی طریقے سے کائنات کو دائمی اور ازلی مانتے تھے. کیا مانتے تھے؟ کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, ختم ہوگی نہیں. مگر جدید تجربات نے اس بات کو ثابت کیا کہ کسی چیز کو بھی ازلیت اور ابدیت نہیں. کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے گی. اب جب یہ سب سے بڑا چیلنج ان کے سامنے آیا, اس چیلنج کو سب سے پہلے آئنسٹائن نے ثابت کیا جس نے نظریہ اضافت کو ثابت کیا. آئنسٹائن یہ مغرب کا 20ویں صدی کا سب سے بڑا سائنسداں مانا جاتا ہے. 19ویں صدی تک کے نیوٹن کا جو نظریہ تھا وہ سب سے زیادہ مقبول تھا.
اور نیوٹن کے جو نظریہ تھا وہ نظریہ ازلیت اور ابدیت کائنات کا تھا، فلسفہ یونان سے متاثر ہو کر۔ پھر اس کے بعد اس نے تحقیق کرنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ نہیں، کائنات میں کسی بھی چیز کو دوام نہیں ہے، ہر چیز یہ کبھی شروع ہوتی ہے اور ایک نہ ایک دن کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اب جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب تو اب اس کو ان کا آغاز بتانا پڑا۔ اس کا آغاز کیسے بتلایا؟ تو اس کے آغاز کے لیے انہوں نے نظریے بگ بانگ سے سہارا لیا کہ اصل میں سب ایک غبارے کی طرح تھا، پھر اس کے بعد اس میں حرارت اور گرمی پیدا ہوئی، اور حرارت اور گرمی کی وجہ سے وہ غبارہ پھٹ گیا، اور اس غبارے کے پھٹنے سے اس کی جو مٹی تھی وہ نیچے آئی تو زمین بن گئی، اور اس کا جو دھواں تھا وہ اوپر گیا تو آسمان بن گیا۔ کتنی آسانی سے دنیا بن گئی۔ یہ اپنے آپ کو سب سے بڑے عقل مند کہنے والے سب سے بڑے بیوقوف جیسی بات کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے نظریے بگ بانگ کو کیا کیا؟ بیان کیا۔ اب پھر اس نظریے بگ بانگ سے ان کا اتنا کام تو چل نہیں سکتا تھا، تو پھر اس کو انہوں نے جوڑ دیا نظریے ارتقاء کے ساتھ۔ اس کے ساتھ جوڑ دیا نظریے تھیوری آف ایوولوشن۔ جب اس کو نظریے ارتقاء کے ساتھ جوڑ دیا تو اب کیا کہ بھئی ایک عظیم دھماکہ ہوا جس سے آسمان اور زمین بنے۔ پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ زمین پر زندگی کیسے آئی؟ تو پھر زمین پر زندگی کو لانے کے لیے انہوں نے سہارا لیا نظریے ارتقاء کا، اور نظریے ارتقاء کے ذریعے سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پہلے پانی بنا۔ کہاں سے بنا؟ تو کہا کہ جب دنیا ٹھنڈی ہو گئی، وہ جو حرارت سے مٹی زمین پر آئی تھی، یہ ٹھنڈی ہونے کے بعد جب ٹھنڈی ہوتی چلی گئی تو اس کی وجہ سے پانی وجود میں آیا۔ اتنا حیرت انگیز اللہ کا بنایا ہوا پانی کتنی آسانی سے وجود میں لا رہے ہیں اس کو، اور پھر وہ اس کے وجود میں آنے کے بعد اسی پانی میں جراثیم پیدا ہوئے، ان جراثیم سے مچھی بنی، اور ان مچھیوں نے ترقی کی، اور ترقی کرتے کرتے کبھی کوئی میڈک بنا تو کبھی کوئی وہ کچھوا بنا تو کبھی کوئی کیا بنا، مگرمچھ بنا، اور پھر اس کے بعد وہ اس طرح سے زندگی گزارنے لگے کہ وہ پانی میں بھی رہ سکتے تھے اور زمین پر بھی آ سکتے تھے۔ پھر انہی میڈکوں نے ترقی کی تو ترقی کرتے کرتے یہ چپکلی بنے، اور پھر اس کے بعد چپکلی نے ترقی کی تو چپکلی ترقی کرتے کرتے اس سے بڑی سائز کے جانور کی صورت اختیار کی، باقاعدہ اس کا شجر نسب بناتے ہیں یہ لوگ، اور پھر اس کے بعد اس نے ترقی کی یہاں تک کہ حضرت بلی وجود میں آئی، اور پھر بلی سے کتا وجود میں آیا، اور پھر اس کے بعد ہوتے 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 بندر وجود میں آیا، اور بندر سے انسان وجود میں آیا۔ یعنی انسان کے آبا و اجداد میں یہ سب آ گئے، کوئی بھی غلیظ جانور اور خبیث جانور ایسا نہیں بچا جو انسان کے آبا و اجداد میں شامل نہ ہوتا ہو۔ یہ مجھے اور آپ کو ٹھٹھا اور مذاق معلوم ہوتا ہے، لیکن ان کے یہاں پر یہ بحث حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کا درجہ رکھتی ہے، حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس نظریے کو پیش کیا۔ عربی کے ایک مفکر نے بڑا اچھا کام کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے 40 اخطاء فی نظریۃ الارتقاء، کہ نظریے ارتقاء کو تسلیم کرتے ہیں تو عقلی اعتبار سے 40 غلطیوں کو تسلیم کرنا لازم آتا ہے۔ کتنی غلطیوں کو؟ 40 غلطیوں کو۔ تو بہرحال اس طریقے سے کسی بھی صورت میں ان کی یہ بات قرین قیاس نہیں ہے۔ در حقیقت یہ ہے حضرت مولانا عبد الباری صاحب ندوی نور اللہ برقدہ نے جو پچھلی صدی میں اسلامی فلسفے میں بڑا اہم رول جنہوں نے ادا کیا، انہوں نے لکھا ہے کہ ان فلاسفہ کی زندگیوں کا اور سائنسدانوں کی زندگی کا جب میں نے مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ لوگ لوگوں کے سامنے اور کتابوں میں کچھ لکھتے تھے اور تنہائی میں کچھ سوچتے تھے۔ تو کہا کہ یہ تنہائی میں ہمیشہ یہ کہتے تھے کچھ بھی ہو لیکن کسی خالق کو تو ماننا پڑے گا، اس کے بغیر تو کام چلے گا نہیں۔
تو کہا کہ ان کے جو روزنامچے ہیں ان روزنامچوں کا جس میں وہ اپنی کیفیتوں کو لکھا کرتے تھے روزانہ کہ ان پر کیا کیا خیالات کا ورود ہوتا ہے اور کیسے خیالات ان کے ذہن میں جنم لیتے ہیں، تو کہا باقاعدہ وہ لوگ اس میں کیا کرتے تھے، چاہے وہ نیوٹن ہو، چاہے آئنسٹائن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ سب کے سب خالق کا اعتراف کرتے تھے، مگر انہیں ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہونا تھا اور لوگوں کو بھی کیا کرنا تھا، گمراہ کرنا تھا۔ اس لیے وہ اس طرح کی بیوقوف قسم کی کیا کرتے تھے، حرکتیں کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو ذہین ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آئنسٹائن کے بارے میں کیا کہتے ہیں معلوم، کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی نے دماغ خرچ کیا تو وہ آئنسٹائن، کہ ہر انسان مشکل سے 1-1.5% دماغ خرچ کرتا ہے، آئنسٹائن نے سب سے زیادہ دماغ خرچ کیا۔ یہ ایسے آئنسٹائن تو ہمارے فقہا اور متکلمین کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہمارے فقہا اور متکلمین کے سامنے ان کی کوئی حیثیت، ہمارے محدثین کے سامنے، ہمارے مفسرین کے سامنے ان کا کچھ آتا بھی نہیں۔ جن کو اپنے خالق کی معرفت حاصل نہ ہو، ان سے بڑا بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا اس بنا پر انہوں نے خواہ مخواہ ان مسائل میں الجھا کر لوگوں کو خالق سے کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال اس کے بعد اخیر میں اسلام کا نظریہ تخلیق، اسلام کا نظریہ تخلیق، کہ اسلام اپنا نظریہ تخلیق کیا پیش کرتا ہے، اس سے بڑھ کر ان کے پاس اور کوئی بحث ہے نہیں، اور انہوں نے صرف تمکتویاں بیان کی ہے۔ تو اسلام اور دنیا کے دیگر مذاہب یہ تخلیق کو بیان کرتے ہیں، انسان کے مبدأ اور معاد کا، مبدأ اور معاد یعنی انسان کے آغاز اور انسان کے آخرت کے سلسلے میں، کائنات کے آغاز اور کائنات کے اختتام کے سلسلے میں سب سے جامع اور منطقی جواب اگر کسی مذہب کے پاس ہے تو وہ ہے اسلام کے پاس، جس نے دو ٹوک انداز میں اپنے اس نظریے کو بیان کیا ہے بغیر کسی پیچیدگی کے، جسے ہر ادنا سے ادنا ذہانت کا مالک بھی سمجھ سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے اسلام کا نظریہ تخلیق؟ تو اسلام اپنا نظریہ تخلیق پیش کرتا ہے، ازل سے خالق تھا، یعنی ہمیشہ سے اللہ ہے، وہ اکیلا تھا اور کوئی چیز دنیا میں وجود رکھتی نہیں تھی۔ اس نے اپنے ارادے سے اس کائنات کو وجود بخشا، تو کائنات میں سب سے پہلے اس نے عنصر ماء یعنی پانی کو پیدا کیا۔ قرآن کریم میں جیسا کہ بیان کیا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کے بعد اس ذات قادر نے قلم کو پیدا کیا، قلم تقدیر کو، اور اس قلم تقدیر کے ذریعے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ دیا۔ جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو اس طرح سے وجود بخشا کہ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے سے وَمِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پانی سے ہر زندہ چیز کو وجود بخشا۔ اور جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ پانی یہ صرف انسان اور جانور ہی نہیں، ہر چیز کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حیات اور زندگی یہ صرف انسان میں نہیں پائی جاتی ہے، زمین میں بھی پائی جاتی ہے، پتھروں میں بھی پائی جاتی ہے،
جمادات اور نباتات میں بھی پائی جاتی ہے، اسی لیے اس میں نمو ہوتا ہے، یعنی اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اگر اس میں حیات نہ ہوتی تو اس میں نمو نہ ہوتا، لیکن اس میں نمو، درخت بھی بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حیات ہے، البتہ انسانی حیات کے مقابلے میں وہ حیات قدرے کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے، اس کی مقدار کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس ذات نے اس کے بعد اس خالق کو، مالک نے زمین کو، پہاڑوں کو، ساتوں آسمان کو، ستاروں کو اور دیگر تمام مخلوقات کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ جب کائنات کو بنا لیا تو اس کے بعد مقصود کائنات حضرت انسان کو تخلیق خصوصی کے ذریعے سے وجود بخشا، تخلیق خصوصی کے ذریعے سے، یعنی کائنات کی ہر چیز یہ تخلیق عمومی سے وجود میں آئی اور حضرت انسان یہ تخلیق خصوصی سے وجود میں آیا، اور اس خالق و مالک نے اسے پیدا کرنے کے بعد علم سے آراستہ کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اس طرح سے انسان اور اللہ کا تعلق یہ عبد اور معبود کا تعلق ہے، خالق اور مخلوق کا تعلق ہے۔ نہ کہ وہ تعلق جس کو فلاسفہ اور سائنسدانوں نے مثال، خیال یا عکس کی صورت میں بیان کیا، کیوں کہتے ہیں کہ کائنات مثال ہے، حقیقت ہے، جیسا کہ تفصیل اس سے پہلے بیان کی گئی۔ اسی خالق کائنات نے مادہ نور سے فرشتوں کو بنایا اور آگ سے جنات کو اور مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ اور انسان کے اس قصہ تخلیق کو تفصیل کے ساتھ کتاب اللہ میں بیان کیا۔ اس کی مزید تفصیلات کو احادیث مبارکہ میں بیان کیا۔ اسے عقل وافر اور علم کثیر بیان دے کر زمین پر اسے خلیفہ بنا کر بھیجا۔ زمین پر بھیجنے سے پہلے اسے مسجود ملائکہ بنایا۔ سب سے پہلے آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کی دائیں پسلی سے حضرت حوا کو وجود بخشا۔ جس کو قرآن نے بیان کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ پھر ان دونوں کو زمین پر بھیجا اور ان کے ذریعے سے انسان کی نسل کا توالد اور تناسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ زمین پر آنے کے بعد ان کی افزائش نسل کے لیے خالق نے پانی کو اصل ٹھہرایا۔
ان دونوں کو آدم اور حوا کو پہلے جنت میں ٹھہرایا جو انسان کا اصل مسکن اور وطن ہے، اور پھر امتحان کی غرض سے متعین مدت کے لیے انہیں زمین پر اتارا، اور زندگی گزارنے کے لیے وحی کے ذریعے سے اسے دستور حیات عطا کیا۔ اور اسے اس دستور حیات کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کا مکلف کیا گیا۔ اگر وہ وحی کی روشنی میں اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو موت کے بعد کی آخرت کی زندگی میں سعادت مند اور کامیاب ہوگا، اور اگر وہ وحی کے برخلاف زندگی گزارتا ہے تو موت کے بعد کی زندگی میں جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ ہے اسلام کا مبدأ خلق اور منتہے خلق کے سلسلے میں ایک واضح اور صاف ستھرا نظریہ۔ تو یہ تھا تخلیق کے سلسلے میں اسلام کا اپنا نظریہ۔ اس میں سب آگے کائنات کیسے بنائی، کائنات کو کیسے وجود بخشا۔ ایک عصر حاضر کے مؤرخ، ایک مفکر ہے، سعودی کے کسی جامعہ کے علم الادیان اور علم التاریخ کے پروفیسر ہے، عالم ہے۔ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، کتاب لکھی ہے قصۃ الخلق، یہ کائنات کو اللہ نے کیسے بنایا۔ اس کے سلسلے میں احادیث اور قرآن کی روشنی میں سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا، دوسرے نمبر پر کیا بنایا، تیسرے نمبر پر کیا بنایا، اس طرح سے پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے احادیث اور قرآن کی روشنی میں اسے جمع کیا ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے، اگر دلچسپی ہو تو اس کتاب کو ہمارے طلباء کو ضرور کیا کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب کی کسی آج سے 3-4 سال پہلے ترکی کے کانفرنس میں گیا تھا، تو اس کتاب کو سامنے رکھ کر اور دوسری کتابوں کو سامنے رکھ کر میں نے ایک پریزنٹیشن تیار کیا تھا، ایک مقالہ تیار کیا تھا جو جامعہ سے النور چھپتا ہے، اس میں شائع بھی ہوا۔ تو اس میں اس کی تلخیص ہے کہ آدمی 30-35 صفحے کے اندر عربی زبان میں پوری کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں کس ترتیب کے ساتھ اللہ نے کائنات کو بنایا، کتاب و سنت کی روشنی میں اسے کیا کر سکتا ہے، جان سکتا ہے۔